مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل، یہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کی مثالیں، جن کی تعریف، جن کی توصیف، جن کی مدح سرائی، جن کی منقبت اللہ نے گزشتہ کتابوں کے اندر کی ہے۔ توریت کے اندر صحابہ کا تذکرہ، انجیل کے اندر صحابہ کا تذکرہ، زبور کے اندر صحابہ کا تذکرہ، صحیفوں کے اندر صحابہ کا تذکرہ، نقوش کے اندر صحابہ کا تذکرہ، اوراق کے اندر صحابہ کا تذکرہ۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی ثانی اسلامی سال کا ایک عظیم مہینہ کہلاتا ہے، اور اس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار، امام الصحابہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق مختصر گوش و گزار کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ پیغمبر دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اور یہ ایسی بے تکی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ذات جو حق و سچ کا پیغام لے کر آئی ہے اور پھر اس کی تصدیق صدیق نے کی ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا اولئک هم المتقون، وہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر یہ متقین کی تشریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے اندر فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور عنقریب ہم اسے جہنم سے دور کر دیں گے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اسی لیے خرچ کرتا ہے راہ الہی میں تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہو، اس کا دل پاک اور صاف ہو، اس کے دل کے اندر صرف للہیت، اللہ کی خشیت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آئے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آگے اللہ نے بھی فرما دیا جب وہ اتنا میرے راستے پہ خرچ کرے گا تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اسے راضی کر دیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو فطرتاً مسلمان ہے، طبیعت کے اندر ان کا اسلام چھایا ہوا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے، جس پر میں نے آیت پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق به
اولئک هم المتقون۔ فطرتاً مسلمان ہے، ابھی اسلام کا اعلان ہوا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال ہے، صرف 4 سال۔ ابھی پورا عرب زمانہ جاہلیت اندھیر نگری میں بھٹکی ہوئی تھی۔ قرآن کریم اس کا نقشہ یوں کر کے کھینچتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابھی پیغمبر اسلام آئے نہیں تھے، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، قرآن انقلاب ابھی آیا نہیں تھا۔ پورا عرب، پوری کائنات، پوری دھرتی وہ ضلالت اور گمراہی کے اندھیر نگری میں بھٹکی ہوئی تھی۔ ان کنتم علی شفا حفرۃ من النار، قرآن کریم کے 4 پارے میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ سارے جہنم کی دہلیز تک پہنچے ہوئے تھے، بس ایک دھکا لگانے کی دیر تھی، وہ جہنم میں گرتے چلے جاتے۔ ایسے گھٹا ٹوپ تاریکی کے دور میں نبی علیہ السلام دین اسلام لے کر آئے۔ تو ابھی دین اسلام آیا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کی عمر 4 سال تھی۔ ان کے والد گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر وہ بت خانے لے گئے اور بتوں کا تعارف کروانے لگے کہ بیٹا یہ ہمارا جو بت ہے یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے۔ ایک ایک بتوں کی وہ عبادت سے متعلق بھی کہتے رہے کہ اس بت کے سامنے تم نے اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس بت کے سامنے تم نے اپنا جبین نیاز کو جھکانا ہے۔ اب وہ 4 سال کا بچہ تھا، جاتے ہوئے اپنے ساتھ پتھر لے گیا تھا۔ والد نے اس کو کہا کہ پتھر بت خانے پہ کیا کرنے لے جا رہا ہو؟ بچے نے ضد کیا تو والد نے کہا اچھا اس کو پتھر کو جیب میں ڈال دو۔ اب وہ جیب چھوٹی تھی، پتھر بڑا تھا۔ بالآخر وہ بچے نے پیچھے اس پتھر کو چھپا کر اندر داخل ہوا۔ یہاں والد گرامی ابو قحافہ عثمان بن عامر وہ عبادت میں لگ گئے بتوں کی۔ یہاں جو بیٹا 4 سال کا ہے اس نے ایک بت کو کہا اے میرے باپ کے خدا تم بنے ہوئے ہو، مجھے کپڑا دو، میرے پاس نئے جوڑے نہیں ہیں۔ نہیں دیا۔ دوسرے سے کہا مجھے کھانا دو، مجھے فلاں کھانا کھانا ہے، وہ خاموش رہا۔ اب اس نے پتھر سامنے کیا اور کہا کہ اے بت یہ پتھر میں تجھے مار رہا ہوں، اگر تو خدا ہے نا اپنے آپ کو بچا کر دکھا۔ بس یہ کہتے ہی ابو بکر جو 4 سال کی عمر ہے اس نے پتھر رسید کر دیا، اس بت کی ناک ٹوٹ گئی۔ ابو قحافہ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے پلٹا، اپنے اس بیٹے کو پکڑا اور کہا کہ بچہ یہ کیا کر رہے ہو؟ زوردار تماچا لگایا، مارتے مارتے گھر لے کر آئے تو ماں ہے، ماں نے فوراً روک لیا، کہا کہ کیا ہوا، اس قدر تم زد و کوب کر رہے ہو، مار رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں آج اس بچے نے کیا کیا، عجیب حرکت کی ہے، کہ ہمارے بتوں کی ناک توڑ دی، بازو توڑ دیے۔ کہا عجیب حرکتیں کی ہے اس نے۔ کہا ابو قحافہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، میں نے عجیب عجیب آوازیں سنی تھی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ آواز سنی ہے، ان کی والدہ کہہ رہی یا امت اللہ ابشری بتحقیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ وہی آواز اور ندا سن رہی ہے، غیبی آواز آ رہی ہے، اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو، بشارت ہو، مبارک ہو، تیرے بطن سے وہ بچہ آنے والا ہے جس کا نام صدیق ہوگا، جہنم سے آزاد عتیق ہوگا، اور پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں رفیق ہوگا، نام اس کا ابو بکر صدیق ہوگا۔ کہا ابو بکر کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، اے ابو قحافہ اس بچے کو چھوڑ دو، یہ فطرتاً مسلمان ہے،
اسلام اس کی طبیعت کے اندر چھایا ہوا ہے۔ نبوت کے بعد کیا، نبوت سے پہلے بھی آپ دیکھیں گے جو مشہور واقعہ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ ملک شام میں دادا کے ساتھ گئے تھے، وہاں کے یہود نے جب دیکھا کہ ان کے قافلے کے اندر ایسا بچہ ہے، اگر یہ آگے جائیں تو یہودی اس بچے کو قتل کر دیں گے، کہ ابو طالب اس بچے کو واپس بھیج دو، کہا اسے آگے بھیجو گے تو یہودی اس کو قتل کر دیں گے، مجھے اس میں نشانیاں نظر آ رہی ہے، یہ آخری نبی آخر زمان بنیں گے۔ اب ابو طالب نے جو واپس بھیجا، نبی کے ساتھ جو آیا سفر میں، رفیق سفر جو بن کر آیا تھا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ اس وقت بھی ساتھ ساتھ، نبوت سے پہلے بھی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ 18 سال کی عمر تھی، ان کا ایک دوستانہ تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام ان سے 2 سال بڑے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند آسمان پہ طلوع ہوا اور پھر وہ آسمان ایسا پھٹا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ذرات جو ہے عرب کے ایک ایک گھر کے اندر داخل ہوا، پھر وہ عرب کے گھروں سے وہ ٹکڑا اٹھا، یکجا ہوا، جمع ہو کر وہ چاند واپس بنا اور میری گود میں آ کر بیٹھ گیا، اور میں نے اس چاند کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ یہ خواب دیکھا، اور اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ لوگ خواب کے بڑے ماہرین بھی ہوا کرتے تھے، جیسے نجومی کہانی بنانے والے۔ تو ایک کے پاس ابو بکر صدیق چلے گئے اور ان کو جا کر اپنا خواب بتایا۔ خواب بتایا، اس نے آگے سے کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہا مکہ مکرمہ سے۔ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹائیے، مجھے پیٹ دیکھنا ہے، پیٹ۔ ابو بکر صدیق نے منع کر دیا، کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہا آپ دکھائے تو صحیح، اگر آپ تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے اپنی کتابوں میں جو بات پڑھی ہے مجھے وہ دیکھنی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کو تو تعبیر کے بارے میں معلوم کرنا تھا، انہوں نے جلدی سے کپڑا ہٹایا۔ اس بحیرہ راہب نے پیٹ میں ایک تل کا نشان دیکھا اور کہا اے شخص تجھے مبارک ہو، آخری پیغمبر آئیں گے تمہارے علاقے میں، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے تم ہی ہوگے۔ یہ ابو بکر صدیق نے سنا، 18 سال کی عمر ہے، 20 سال بعد جا کے نبوت کا اعلان ہوا تھا۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے کا واقعہ خواب میں ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کی مثالیں، جن کی تعریف، جن کی توصیف، جن کی مدح سرائی، جن کی منقبت اللہ نے گزشتہ کتابوں کے اندر کی ہے۔ توریت کے اندر صحابہ کا تذکرہ، انجیل کے اندر صحابہ کا تذکرہ، زبور کے اندر صحابہ کا تذکرہ، صحیفوں کے اندر صحابہ کا تذکرہ، نقوش کے اندر صحابہ کا تذکرہ، اوراق کے اندر صحابہ کا تذکرہ۔ یہ اللہ نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ کتابوں میں تھی، اللہ نے بتلانا تھا۔ چلتے چلتے پھر ایک زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں تجارت کی غرض سے سفر کے لیے گئے۔ آخر میں کسی نے کہا کہ یہاں ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ملاقات کرتے جائیں۔ ابو بکر صدیق، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اسلام کا کوئی ڈھنکا نہیں بجا، یہ اس بزرگ سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، کہا مسمک الکریم، آنے والا شخص بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، فرمایا اسمی عبداللہ۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہا عثمان بن عامر۔ من آئین؟ کہا جی تو من المکہ، آئے کہاں سے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ من ای قبیل، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا بنو تیم۔
بس یہ کہنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے شخص یاد رکھنا تجھے مبارک ہو، اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے گلے ملو۔ ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میں آیا ہوں آپ کی زیارت کو، آپ کی ملاقات کو، اور آپ مجھے دیکھ کر مبارکباد دے رہے ہیں، مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کر گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہے، نام میرا شیخ ازدیمنی ہے، یمن کا بہت بڑا بزرگ، توریت کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، انجیل کا حافظ ہوں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، نام ان کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکے کی دھرتی پہ وہ تشریف لائیں گے، قریش ان کا خاندان ہوگا، بنو ہاشم ان کا قبیلہ ہوگا، اور اس پر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلا اسلام لانے والے، سب سے پہلے اس پر بیعت کرنے والے جو ہوں گے وہ ابو بکر صدیق آپ ہوں گے۔ کہا کہ معمولی شخص نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہے، اور ابو بکر یاد رکھنا میں اس پیغمبر کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو میرا سلام کہنا۔ اور میں جب یہ بات توریت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے وہ نبی کا شرف بخشنا، نبی سے ملاقات کا، اسلام لانے کا شرف بخشنا، یا اگر اتنا نہ ہو سکے تو مجھے اس نبی کی امت پر جو سب سے پہلا اسلام لانے والا ابو بکر ہے اس کا مجھے دیدار نصیب فرمانا۔ تو آج میری دعا قبول ہو رہی ہے، میں اس نبی تک تو نہیں پہنچ سک رہا، لیکن اس نبی کا دیدار کرنے والا سب سے پہلا جو یار ہوگا وہ آپ ہی ہوں گے۔ اس نبی تک میرا سلام پہ پہنچا دینا اور کہنا کہ شیخ ازدیمنی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور وہ آپ تک آ نہیں سکا، عمر اس کی جواب دے چکا تھا، لہٰذا مجھے آپ کے پاس سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے بعد اس شیخ ازدیمنی نے ایک اور بات کی، ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تو ایمان لائے گا، سارا مکہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ ابو بکر ما بالک یا ابا بکر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف تنہا اکیلا لے کر جا رہا ہوگا۔ ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو نبی کو غار ثور پر کندھے پر بٹھا کر لے جا رہا ہوگا۔ وہ غار ثور 6000 فٹ کی بلندی پر، 3 میل کے فاصلے پر۔ ابو بکر تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے مخالفین پیدا ہو جائیں گے اور تو غار ثور پر سب سے پہلا داخل ہوگا، پورا قریش مکہ تیرے خلاف ہوگا۔ ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو غار ثور پر داخل ہوگا اور تجھے ڈنگ مارنے والا ڈنگ مارے گا۔ ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود پر رکھ کر سلا رہا ہوگا اور تیرے آنسو کے قطرے نکل رہے ہوں گے اور رخسار محبوب پر وہ قطرے گر رہے ہوں گے اور تو اپنے گود میں کھلا ہوا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے کہا کھلا ہوا نہیں، کھلا ہوا قرآن، نبی کا چہرہ کھلا ہوا۔ یہ ساری پیشن گوئی شیخ ازدیمنی فرما رہے ہیں۔ ابو بکر یہ فطرتاً مسلمان ہے، اسلام ان کے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو چکا ہے، طبیعت کے اندر اسلام چھایا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ میں لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے تاجر بات کر رہے ہیں اور ابو جہل بھی بیٹھا ہے۔ بات کس پر کہ قافلہ آتا ہے، تجارت کا قافلہ، ان کا انتظام ہونا چاہیے، ان کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی اثنا پر وہاں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، حکیم بن حزام ان کا نام ہے، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کل جو ہے میری پھوپھی ہے، ان کا جو شوہر ہے محمد،
اس نے کس طرح کا اعلان کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن گیا ہوں، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ ابو بکر صدیق سن رہے ہیں قریش سے، کافروں کے زبانوں سے۔ حکیم بن حزام سے ابو بکر صدیق نے کہا وہ جو تمہارا پھوپھا ہے محمد الرسول اللہ، انہوں نے کیا اعلان نبوت کیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ فوراً یہاں سے اٹھے ابو بکر، نبی علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی تو دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ انور خون پر تر بتر ہے، رخسار سوجا ہوا ہے، خون ٹپک رہا ہے، منہ سے خون آ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا ہاتھ بڑھائیے، سنا آپ نے اعلان نبوت فرما دیا؟ کہا ہاں میں پیغمبر ہوں اللہ کا، میں نبی ہوں۔ فوراً ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پورے عرب کی دھرتی پہ آپ دیکھیں ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، اور اس وقت کلمہ پڑھنا موت کو اپنے دعوت دینا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا وہ ابو بکر صدیق، بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی مشورے کے۔ اب وہاں دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے، مرنے اور مارنے پر تلے ہوئے تھے، یہاں تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی فکر کے سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ جب مکے پہ صحن پہ دوبارہ گئے، نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو وہ سارے قریش نبی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام پر لپٹ گئے۔ وہ سارا مکہ جو نبی علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے اب ابو بکر کے دشمن بن گئے۔ ابو بکر نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وہ سارے ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے، ابو بکر کو لے گئے، بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہوش پہ آیا والدہ ان کی سرانے کھڑی تھی، آنکھوں پہ آنسو ہے۔ کہا ابو بکر یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ چہرہ لہو لہان ہے۔ تصور کی اس دنیا پہ آپ جائیں، کوئی ماننے والا نہیں تھا، مار کھانے والا تنہا ابو بکر ہے۔ آج ویسی باتیں ہو جاتی ہے، بات کرنا تو بڑا آسان ہے، دین کے لیے قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی ودیت پر ہی تھی، وہ مار کھا کے بے ہوش پڑے رہے۔ ہوش پہ آنے پر کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ پریشان ہے۔ کہا ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کہا سرانے پر ایک عورت رہتی ام جمیل، ان سے جا کر آپ پوچھئے میرے آقا کہاں ہے۔ ان کو بلوایا گیا، انہوں نے حالت دیکھی بہت نازک ہے، دودھ بھی نہیں پی رہے، شہد بھی نہیں پی رہے۔ کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ دار ارقم میں خیریت سے ہے۔ کہا مجھے وہاں لے جاؤ۔ ایک کندھے پر، والدہ کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا، ام جمیل کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھا، یہاں گھسیٹتے ہوئے ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے دروازے میں دار ارقم میں پہنچ رہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر کی حالت بہت نازک ہے، چہرے سے خون بہہ رہا ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، چہرہ زخمی ہے، جسم زخمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو چہرے پر، پیشانی پر بوسہ دیا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دین اسلام پر قربانی دینے والے، اتنا نبی علیہ السلام کے مزاج شناس یہ بن گئے تھے، اتنا قریب نبی علیہ السلام کے ڈھل گئے تھے، ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کو، وفاؤں کو، دعاؤں کو لینے والے تھے۔ آخری بات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے صحابہ پہ سناٹا طاری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات سے نیت کی تھی لیکن میں نے سحری پہ کچھ کھایا نہیں تھا، اب میں نے نیت کر لی کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے یاد دلا دیا۔ صحابہ سے پوچھ رہے مجھے یاد آ گیا، میں نے دل میں روزے کی نیت کر لی اور ہاتھ اٹھا لیا کہ آقا میں نے روزے سے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ تم میں کون ہے
جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو۔ فجر کی نماز ہے، بیمار کی کون عیادت کر کے آئے؟ حضرت عمر نے کہہ دیا آقا ہم تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھ کے جائیں گے تو کسی کی عیادت کریں گے۔ فوراً اٹھے، نبی علیہ السلام نے بٹھا دیا، عمر بیٹھو۔ مسکرا دیے نبی علیہ السلام نے، کہا پوچھنے تو دو۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ آقا 2-3 دن سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے سوچا آج ان کی عیادت کرتے ہوئے آؤں۔ وہ تہجد کی نماز کے پابند ہے، وہ تہجد میں اٹھتے ہیں، تو میں نے کہا وہ تہجد کی نماز پڑھ کے ابھی بیٹھے ہوں گے تو ان سے میں ملاقات کر لوں، عیادت کر لوں، تو میں ان کی عیادت کر کے آپ کے پاس مسجد میں آیا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کہا کہ کون ہے جس نے صدقہ وغیرہ کر کے آیا ہو تم میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آقا ہم تو فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، پڑھ کے جائیں گے تو پھر کسی سائل کو فقیر کو ہم کچھ دیں۔ نبی علیہ السلام مسکرا دی اور کہا کہ آپ بیٹھیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ سوال تو ہونے دو، جواب تو ہونے دو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ چپ کے عمر دیکھ رہے ہیں، سارے صحابہ آگے پیچھے کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر اس وقت بھی چپ چپا کر ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں کہ سبقت نیکی کے اندر یہی شخص کر رہا ہے۔ ابو بکر سے بڑھ کے ہم سبقت کر ہی نہیں سکتے، اتنا نیکی کے اندر جذبہ رکھنے والا۔ کہا یہ کون ہے جس نے صدقہ کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا میں صبح سویرے جلدی اٹھتا ہوں تہجد کے وقت، تو میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو میرا چھوٹا بیٹا بھی اٹھ چکا تھا، بیدار ہو چکا تھا، تو ان کی امی نے 2 روٹی بنائی، ایک بچے نے کھا لی اور میری روٹی اس کے پاس تھی، یہ میرے ساتھ آ رہا تھا۔ دروازے میں کوئی سائل آیا تھا مانگنے کو، کہا کہ کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں، اے ابو بکر تیرا ہی دروازہ سب سے پہلے کھلا ہے، لہٰذا کچھ دے دو۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا اس سائل کو میری روٹی دے دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کام کرنے والے ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے وہ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہوں گے۔ ابو بکر صدیق اتنا مزاج شناس تھے اور نبوت کے مزاج میں، چال میں، چلن پہ اپنے آپ کو اتنا ڈال دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا نبی اور صدیق میں یوں فرق سمجھ لو جیسے 2 لیمپ ہے، چراغ ہے، ایک چراغ جل رہا ہے اور دوسرا چراغ اس کے اندر تیل بھی ہے، سب کچھ موجود ہے لیکن وہ روشن نہیں ہے۔ کہا نبوت کا چراغ روشن ہے، منور ہے، پورے عالم کو روشن کر رہا ہے، لیکن صدیق کے چراغ میں اور لیمپ میں یہ فرق ہے، سب کچھ صلاحیتیں موجود ہیں لیکن بس وہ جل نہیں رہا۔ یہ ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام میں فرق ہے۔ معیت کبریٰ انہیں حاصل تھا، معیت نبی علیہ السلام کی معیت میں، چال چلن میں یہ اتنا ڈل گئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں غار ثور میں جو نبی علیہ السلام کو 3 دن 3 رات جو لے کر ٹھہرے رہے، وہ تجلیات ان پر برستی رہی، تجلی معرفت انہیں نصیب ہوا۔ تبھی تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا جب وہاں سے غار سے نکل کر نبی اور صدیق مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ جنہوں نے پہلے دیکھ لیا تھا انہیں معلوم تھا، جنہیں معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، وہ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ آگے ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملا رہے تھے کہ یہی صدیق نبی ہے۔ حالانکہ صدیق نبی نہیں تھے لیکن نبی کی تجلی اس قدر پڑ گئی تھی، وہ لوگ فرق نہیں کر سک رہے تھے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ اب صدیق نے فوراً لوگوں کے آمد رفت کو، آنے جانے کو، ملاقات کو وہ سمجھ گئے، فوراً کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام پر چادر تان کر وہ کھڑے ہو گئے تاکہ فرق واضح ہو، پتہ چلے حاکم کون ہے، محکوم کون ہے، پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے، پتہ چلے ہمارا بڑا کون ہے، میں چھوٹا کون ہوں، یہ فرق واضح ہو جائے۔ علماء محدثین نے یہاں تک فرق واضح فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے ایک وقت صرف چادر تان کے نبی علیہ السلام کو سایہ دے کر کھڑے ہو گئے، قیامت کی صبح تک گنبد خضرا کا سایہ ابو بکر صدیق کو نصیب ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہو گئے تھے. آج ہم نے اسی لیے ان کو لیڈر مانا ہے, ان کو لیڈر اسی لیے بنایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے. الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں. ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. سب سے پہلا جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق ہے. 45,000 دینار نبی علیہ السلام پر قربان کرنے والے ابو بکر صدیق ہے. گھر کی ایک سوئی تک لا کر نبی علیہ السلام کے دامن اقدس میں قربان کرنے والے ابو بکر صدیق ہے. جسم کا 32 درہم گز کا ایک کپڑا ابو بکر صدیق, ٹاٹ کا لباس, وہ قربان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا مزاج شناس تھے نبی علیہ السلام کی چال چلن کے اندر, ڈھال کے اندر. آج ہم نے اسی لیے ان کو لیڈر مانا ہے, اپنا بڑا مانا ہے, اور ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. انہوں نے ہر معاملے میں نیکی میں سبقت کی ہے. آج ہماری نیکی کیا ہے؟ ایک ہم سے نماز جیسی اہم عبادت نہیں ہوتی. غفلت اور لاپرواہی میں ہم پڑے ہوئے, یہاں تک کہ بیماری کی علالت ہے, بیماری کا وقت ہے. ایسوں کو بھی دیکھا جو مریض بنے ہوئے ہاسپٹل کے اندر, اور وہ ہینڈ فری لگا کر گانا سن رہے ہیں چچا میاں, اور ان کے سر پہ بال نہیں ہیں تو انگلی سے ہی وہ اپنے سر پہ طبلے بجا رہے ہیں. یعنی ٹائم پاس, یعنی وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ کسی طرح یہ ٹائم پاس ہو جائے, وقت نکل جائے. اپنے دل کو بہلا رہے ہیں. نہ جانے کچھ وقت اس وقت اسرائیل آ جائے, تو ہمیں تو اس وقت بھی اللہ کے طرف فکر اور ذکر کے ساتھ رہنا ہے. اور عبادات کے اندر کم از کم نماز والا اہم مہم عبادت ہی ہم سے پوری ہو. تو نماز یہ اولین درجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرسمس ڈے 25 دسمبر کو, وہ ان کا الگ مذہب ہے, الگ دین ہے. ہم مسلمان پتہ نہیں ان کے اس کلچر کے اندر, تہذیب کے اندر, مذہب کے اندر بڑھ چڑھ کے پتہ نہیں کیوں حصہ لیتے ہیں. تو وہ اپنا انسانیت الگ چیز ہے, خوشی الگ چیز ہے. انسانیت پہ آپ عیسائیت کو بھی درجہ دیں, یہودیت کو بھی درجہ دیں, ہندو کو بھی درجہ دیں, لیکن جب مذہب کی بات آئے گی تو ہمارا اسلام مذہب یہ لاوارث نہیں ہے, یہ یتیم نہیں ہے کہ جہاں مرضی جس کے پیچھے ہم چل پڑے. ہمیں اسلام نے ایک لائن دیا, اس لائن سے اپنے آپ کو کراس نہ کرے. 25 دسمبر ہے, کرسمس ڈے ہے, وہ اپنا جو بھی دن بنائے, ہم اس میں مبارکباد بھی نہ دے. اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہے یا ان کی تقریبات میں شامل ہوتا ہے, اندیشہ کفر ہے. تو کرسمس ڈے یہ ہمارا نہیں ہے, ان عیسائیوں کا ہے, اور انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اس دن حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت اور پیدائش نہیں ہے, کوئی تاریخ پہ نہیں ہے, کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جو پیغام لے کر آئیں اس پیغام کو مانیں, اور وہ بھی آخری وقت پہ جب دنیا میں آئیں گے قرب قیامت کی نشانی, وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے, نہ اپنی تعلیم چلائیں گے, وہ بھی ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع کرتے ہوئے اسی دین کی دعوت دیں گے. تو کیوں نہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت کو مانیں. اس کے ساتھ ساتھ نیو ایئرس, ہیپی نیو ایئرس, نیا سال خوشی مبارک بناتے ہیں, اور باقاعدہ اس میں مبارکباد بھی دیتے ہیں, دعائیں, برکت, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ. لیکن اس پہ جو پٹاخے پھوڑنا, خوشیاں, بعضوں نے تو اس پہ کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں. اب کوئی مسئلہ نہیں تو مسلمان بڑھ چڑھ کے اس میں خرافات کر رہے ہیں, فضول خرچیاں کر رہے ہیں. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. گولیاں چلا رہے, کتنے نقصانات ہو جاتے. ایک بچی کو گولی لگی, وہ اسی وقت جان سے دو بیٹی. تو کتنے نقصانات ہیں پٹاخے پھوڑنا, گولیاں چلانا. تو یہ تو شیطان کا کام ہے, اور شیطان کے بھائیوں کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے, جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے. تو ہیپی نیو ایئرس, سال کی خوشی منانا, مبارکباد دینا, دعائیں, کلمات, یہ الگ جگہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر اس کو مزید ثواب سمجھنا اور خوشیوں کے تہوار, پٹاخے, پھلجھڑیوں کی صورت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ پھر غیروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. باقاعدہ اس میں میسیجیں چلاتے ہیں لوگ, عجیب عجیب. اب ایک شخص کے پاس تو میسیج آئی ہے, دین کی بات ہے, آگے فارورڈ کرے, اتنے کو ثواب ملے گا. اب وہ لگا رہتا ہے, 100 کو میسیج کرے گا, پوسٹ شیئر کرے گا. اگر آپ اس کو کہہ دیں بھائی اگر آپ کو نبی سے محبت ہے مجھے 500 کا بیلنس لوڈ کر دیں, اب آپ دیں گے اس کو نبی سے محبت ہے یا نہیں. وہاں وہ فالتو میں لگا رہتا ہے, قرآن حدیث ہے یا نہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے.
بس وہ پوسٹ مل گئی اور نیچے لکھا ہے جس نے کسی کو یہ پیغام پہنچایا نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، اب یہ آیت ہے یا نہیں، حدیث ہے یا نہیں، کوئی تحقیق نہیں، اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ مشہور ہے بات کہ 11 مارچ کو جو ہے رمضان المبارک ہے، اب جس نے رمضان مبارک کی خوشخبری پہلے دے دی اس پر جنت واجب ہے۔ جنت اتنی سستی ہو گئی، یہ پتہ نہیں حدیث کہاں سے نکالی ہے، سارے لگے ہوئے ہیں رمضان سے پہلے رمضان کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں میسیج کے ذریعے، اور جنت واجب ہے۔ پھر ہم بیانات نہ کریں یہ جمعہ یہ سب چھٹی ہیں، 5 نمازیں کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیت اللہ کی رعنائیاں اور مسجد نبوی کی رعنائیاں خوشخبریاں اور یہ اس کے جو برکات ہیں ثمرات ہیں اثرات ہیں اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم رمضان سے پہلے 2 مہینہ پہلے اٹھا کے میسیج کر دیں جنت واجب ہے، جنت اتنی سستی ہو گئی۔ تو یہ سارے فضول حرکات ہے، نوجوان طبقہ اور بالخصوص خواتین اس پر آ جاتی ہے جلدی کہ وہ حدیث کا نام سنتی ہے اور فارورڈ کرتی ہے۔ تو کوشش کریں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی، اور دین اسلام کے اولین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے امام الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا